ایک یہ کسی نے پوچھا تھا کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ہمارے لیے جنگ کی کیا شرعی حیثیت ہے، یعنی عوام الناس کے اعتبار سے۔ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے، میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر مختصر سند یہ عرض کرتا ہوں کہ جب کسی اسلامک ملک پر کوئی حملہ کر دیتا ہے، دشمن حملہ کرے، تو اس وقت ہر شخص پر اس جنگ میں شریک ہو جانا فرض ہوتا ہے۔ یعنی اب لڑائی کرنا، جنگ کرنا فرض عین ہو جائے گا۔ اس میں عورتیں، بوڑھے، بچے اور یعنی جو تھوڑا سا سمجھدار بچے ہیں اور پھر ینگسٹر جتنے بھی عوام الناس، فوج تو ہماری ہے ہی فرنٹ پہ، سب کو ساتھ مل کر اور یہ جنگ کرنی ہوگی، اور اس جنگ سے جو فرار ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا، یہ حدیثیں کہتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو، کیونکہ جنگ سے سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج کل جنگیں ویسی نہیں ہوتی کہ آمنے سامنے لڑ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ اور جوش کا مظاہرہ کیا جائے، جذبے کا مظاہرہ، اور مخالفین پہ غالب ہوا جائے۔ اب تو جہاز آ کے بم مارتے ہیں، دور سے حملے ہوتے ہیں، اور حقیقتاً اس میں جو باطنی بہادری ہے اس کا بہت کم دخل ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر خدا نخواستہ ملکوں میں فوجیں داخل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر جو آمنے سامنے دو بدو جنگ ہوتی ہے اس میں پھر قوت ایمانی درکار ہوتی ہے، جوش ایمانی درکار ہوتا ہے، اور مسلمان اس میں کسی لحاظ سے پوری دنیا کا مشاہدہ کر لیا جائے پیچھے نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو ہم پاک فوج کے ساتھ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں رہیں گے۔ پاک فوج کے ساتھ رہیے، پاک فوج کو حوصلہ فراہم کریں۔ سوشل میڈیا پہ خصوصی طور پر میں نوجوانوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ ہرگز چیز نہ ڈالیں، اور ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے ہماری فوج کی یا ہمارے ملک کی بدنامی ہو۔ ہر ایسا کام کریں جس سے ہمارے فوج کا وقار بلند ہو، ہمارے ملک کا وقار بلند ہو۔ ہماری فوج کا وقار بلند ہوگا، ہمارا وقار بلند ہوگا، ہمارے ملک کا وقار بڑھے گا، یہ ہمارا وقار بڑھے گا۔ ایسی کوئی بھی حرکت نہ کی جائے، بلکہ اپنی ٹیم ورک کریں۔ اگر کوئی ہمارے ملک پر سوشل میڈیا کے راستے سے حملہ آور ہوتا ہے تو ہم سیسا پلائی دیوار بنیں، اور اس محاذ پر اپنے فوج کا ساتھ دیتے ہوئے اچھے انداز سے اپنے ملک کا دفاع کریں، اور پورے ورلڈ میں سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اچھا پیغام پہنچائیں کہ اگر موازنہ کیا جائے تو ہر ایک کی زبان پر یہ ہو کہ پاکستانی قوم سب سے بیسٹ قوم ہے، اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اور مخالفین کا جواب دینے کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، اس پیغام کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ، اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہر چیز کے اندر مالی لحاظ سے کوئی خرچہ کرنا پڑے، جان کی قربانی دینی پڑے، اور روحانی قربانیاں دینی پڑے، ہم اپنے ملک اور اپنی فوج کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ان قربانیوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت کو بھی بہتر بنائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مزید اچھی سوچ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہاں، وطر میں اگر دعائے قنوت بھول جائیں اور رکوع میں چلے جائیں تو واپس نہیں پلٹنا چاہیے، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کنٹینیو رکھنا تھا، اور آخر میں سجدہ سہو تھا۔ لیکن بہرحال اگر رکوع میں چلے گئے اور واپس پلٹ گئے، پھر دعائے قنوت پڑھ کر دوبارہ رکوع کیا تو نماز اس سے بھی ہو جائے گی، اس میں بھی آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، لیکن اس میں واپس پلٹنے کا گناہ ہوگا، اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ سنا ہے کسی نے کہا کہ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے نہ رکھیں، اسے لٹا کر رکھیں ورنہ گھر میں کوئی برا ہو جاتا ہے، بلکہ موت بھی ہو سکتی ہے، تو کیا حکم شرع ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی جھاڑوؤں کا رواج تھا جو ہمارے ہاں ہیں، تنکوں کی جھاڑو اور دیگر جھاڑو ہیں، اور کیا نبی کریم نے ایسے کوئی فرمان ارشاد فرمایا؟ تو یہ ہماری خود ساختہ باتیں ہوتی ہیں۔ میں بار بار یہ باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں اور توجہ دلاتا ہوں کہ نہ ہم اللہ سے ڈریں، نہ رسول کی بیان کردہ وعیدوں سے ڈریں، نہ جہنم کا خوف، نہ عذاب قبر کا خوف، نہ میدان محشر کی ذلت کا خوف، نہ بری موت کا خوف۔ اس میں تو ہم قہقہے لگا رہے ہوتے ہیں، نمازیں قضا کر رہے ہیں، فرض علوم نہیں سیکھ رہے، حرام کما رہے ہیں، خراب قسم کی دوستیاں ہم نے کی ہوئی ہیں، گناہوں پر دلیر ہیں، کوئی خوف نہیں، جھاڑو سے بڑا ڈر رہے ہیں۔ تو یہ جو بے سروپا باتیں ہم پر طاری ہو جاتی ہیں اور ہم خوف محسوس کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ ایمان کی شدید ترین کمزوریوں کی علامات ہیں۔ اور دوسری طرف جب ہم بے خوف ہوتے ہیں قرآن یا حدیث یا اللہ یا رسول کی طرف سے بیان کردہ عذابات کے بارے میں، تو پھر یہ ایمان کی موت کی طرف لے کے جا سکتی ہیں۔ اس لیے اس کی پرواہ نہ کریں، اس کی پرواہ کریں۔ ایک کالر، موبائل پہ آپ قرآن بھی سنتے ہیں اور پھر ترجمہ اس کا آ رہا ہوتا ہے اور آپ ساتھ ساتھ دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، کیونکہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، اور حدیث میں بھی ہے، تو اس کو غور سے سننا چاہیے۔ اس وقت آپ اگر پڑھیں گے تو یہ غلط ہوتا ہے، بلکہ اس کو گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ حکم قرآنی کے خلاف ہوگا۔ اس وقت آپ اس کو نہ کریں۔ ہاں، ترجمہ اگر دہرانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب قاری صاحب قرات کر رہے ہوں تو اس کو اس وقت نہ دہرائیں، بالکل خاموشی سے سننا واجب ہوگا۔ دیکھیں جو پیشہ ور قسم کے ہوتے ہیں نا، ان کو تو بالکل بھی نہیں دینا چاہیے، چاہے اللہ کے نام پہ مانگے، چاہے رسول کے نام پہ مانگے۔
ابھی جو ہمدرد قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، دیکھو یار اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، اب میں پوچھتا ہوں اگر وہ کہے کہ اللہ کے نام پہ اپنی جان مجھے دے دو، کبھی بھی دے دیں گے؟ اپنی کڈنی نکال کر دے دو مجھے، دے اللہ کے نام پر، پھر اب ڈیڑھ ہوشیاری کہاں سے آ جائے گی؟ تو جب کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور ظلم کے کام میں تعاون مت کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کچھ طلب کیا، آپ نے خادم سے کہا اس کو دے دو، جب آپ باہر نکلے دیکھا وہ اور مانگ رہا تھا، تو آپ نے خادم کو بلایا اور ڈانٹا اس کو کہ میں نے کہا تھا اس کو دو، کیوں نہیں دے رہا؟ اس نے کہا حضور میں نے تو دے دیا تھا۔ پھر اس کو بلا کے ایک درہ مارا اور فرمایا تو سائل نہیں، تو سوداگر ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ ڈیڑھ ہوشیاریاں، یہ ہمدردیاں جو ہے نا، یہ اللہ کی نافرمانی میں بالکل قابل قبول نہیں ہوتی، اس سے اجتناب کریں۔ عورت اپنے زیور کی زکوٰۃ تو خود دے گی، اگر سسرال سے ملا ہے، میکے سے ملا ہے، سسرال والوں نے اس کی ملکیت کر دیا ہے تو وہ مالکہ ہے، وہ اپنی زکوٰۃ خود ادا کرے گی، شوہر اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں بعض شوہر حضرات خود آفر کرتے ہیں کہ چلو میں دے دیتا ہوں، اگر وہ اجازت دے دیتی ہیں شوہر دے گا تو ادا ہو جائیں گی، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے، تو اس لیے بہنوں کو خود اپنے سونے کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے تاکہ دیکھیں کہ زکوٰۃ نکل رہی ہے، دل باہر جا رہا ہے، یہ اچھی طرح غور کریں۔ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا چاہیے، بخل سے بچنا چاہیے، اور آپ کے مال میں براہ راست جو غریب کا حق ہے وہ حق پہنچنا چاہیے۔ شوہر اپنے مال سے دے گا تو آپ کے مال سے تو وہاں تک حق نہیں پہنچا۔ وہ انہوں نے زمین ٹھیکے پر دی تھی تو پوچھ رہی تھی کہ اس کی پیداوار پر عشر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دیکھیں اگر تو پہلی بات تو یہ کہ اگر زمین قدرتی وسائل سے اور آسانی سے سیراب ہو رہی ہو تو اس میں عشر ہوتا ہے، یعنی کل پیداوار کا 10واں حصہ، اور اگر آپ بڑی مشقت سے جیسے ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے نکال رہے ہیں یا باقاعدہ گورنمنٹ سے ٹیکس دیتے ہیں پانی کا اور پانی خریدتے ہیں گویا کہ، تو اس صورت میں نصف عشر ہوتا ہے، یعنی 20واں حصہ، پیداوار کا 20واں حصہ۔ اب یہ جو ٹھیکے کی صورتحال ہوتی ہے، چونکہ آپ نے کہ رینٹ پہ گویا کہ چیز دے دی ہے اور وہ پیداوار پیدا کرے گا ٹھیکیدار اور اس کو بیچے گا، تو عشر اس پہ لازم ہوگا، جو پیداوار کا مالک ہوتا ہے نا اس کے اوپر عشر لازم ہوتا ہے، لہذا ان پر نہیں ہوگا بلکہ اس شخص کے اوپر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور ہوائی جہاز پر اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اصل میں یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ بعض فقہا نے فرض کے لیے استقرار علی الارض کو شرط قرار دیا ہے۔ اچھا، ارض مانے زمین، استقرار مانے اس پہ قرار پکڑنا، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ چلتی ٹرین کے اندر، ہوائی جہاز کے اندر نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ لیکن اب آج کل کے دور کے اعتبار سے چونکہ عموم بلوہ بہت زیادہ ہے، میرے خیال میں مہینے میں کروڑوں لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، لاکھوں تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، اگر سب کو نماز کے لوٹانے کا حکم دے تو حرج عظیم ہے۔ اس لیے اس پر بعض علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ نماز پڑھ لیں، ہو جائے گی اور دہرانے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھائی نے فرمایا کہ آج کل شادیوں کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ شادی اور ولیمہ ایک ساتھ ایک ہی دن رکھ لیتے ہیں اور اسے شلیمہ کا نام دے دیا گیا ہے۔ توبہ میرے مالک، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ ولیمے کا تصور آپ کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ کس نے کہا ولیمہ کرو؟ تو آپ کہیں گے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن اور حدیث، یعنی حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ولیمہ ہوتا ہے، تو حدیث سے جب پتہ چلا تو پھر حدیث یہ بتائے گی نا کہ ولیمہ کب ہوگا، اور کیا اس کو شادی کے کھانے کے ساتھ مرج کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا آپ اپنے پاس سے بس ولیمے کا تصور وہاں سے لے لیا، باقی یہ شترے بے مہار ہو گئے کہ ہم جیسا چاہے کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ ولیمے کا تصور یہ ہے کہ فرسٹ نائٹ کے بعد پھر جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق رہا کہ شب زفاف کے بعد آپ نے کھانا کھلایا ہے صحابہ کرام کو، یا ویسے ہی تقسیم کیا جیسے صحابہ کو بلا کے کھلا دیا ہے، تو یہ ولیمے کا تصور ہے۔ اب اگر آپ شادی کر رہے ہیں، شادی یقینی سی بات ہے فرسٹ نائٹ سے پہلے ہی ہوتی ہے، تو اب اس کے اندر اگر آپ ساتھ ہی ولیمہ کر دیتے ہیں تو یہ ولیمے کی سنت تو پوری نہیں ہوگی، تو اس کو ولیمہ کہنا، اور اس قسم کی بدعتیں ایجاد ہرگز نہ کی جائیں۔ ولیمہ کرنا یہ سنت کریمہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جسم کپڑوں پہ زرد رنگ لگا ہوا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میری شادی ہوئی ہے اور یہ اس وجہ سے رنگ لگا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر آپ ولیمہ کریں چاہے ایک بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تصور شریعت نے دیا ہے اور اس کا وقت بھی معین کر دیا ہے، اس کو وقت کو بدل دینے سے ولیمے کی سنت ادا نہیں ہوگی، اور جو چیز سنت کو ختم کر دے وہ بدعت ہوتی ہے۔ ایسی بدعتیں ایجاد نہ کریں، ورنہ آپ کے بچے آپ ہی کے روش پہ چلتے ہوئے آپ نے ولیمے کو شلیمہ بنا دیا، اس کے بعد وہ اس کو قیمہ کر دیں اور کیا کر دیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہ ایک چیز پہ بچے نہیں رہیں گے، پھر وہ ہر چیز میں اپنی مرضی اور سہولت کے مطابق تبدیلیاں پیدا کریں گے، اور اسی بنا پر دین کا نقشہ بدل دیا ہے۔ ہمارے خاندانوں کے رسوم اور رواج اکثر خلاف شرع اور بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتے ہیں، اور ہم جرأت مندی کے ساتھ ان کو اس لیے کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے،
یہ عورتیں مل کر بیٹھتی ہیں نا رشتوں کے لیے، بھئی آپ کے ہاں کیا کیا لیتے دیتے ہیں، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، دوسری کہتی ہے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، اور ان میں بہت سی چیزیں، ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سی چیزیں خلاف شرع بھی طے ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے اور ہم نے نہ قرآن کو دیکھنا ہے، نہ حدیث کو، نہ اللہ کا خوف، نہ رسول کی کوئی حیا اور شرم، تو ہم خود بدعتیں ایجاد کر کے اور اپنی نسلوں کو دے کر چلے جاتے ہیں، اور آگے اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ تو لہذا شلیمہ پلیمہ چھوڑ دیجئے، آپ ولیمہ ہی کیجئے، اور اس کا طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا۔ اس میں ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنت پوری کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والوں سے ٹکرانا ممکن نہیں رہتا، گھر والے کہتے ہیں تم خاموش رہو، ملا نہ بنو زیادہ، جو ہم کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے، ہم جواب دیں گے آخرت میں۔ ایسے جرأت مند بھی آپ کو ملیں گے۔ ایسی صورت میں نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں، بولے آپ کی مرضی جو چاہے کریں، آپ اگلے دن صرف ایک دو دوستوں کو بلا کر کھانا کھلا دیں، نیت کر لیں کہ یہ ولیمہ ہے۔ ولیمے کے لیے باقاعدہ ہال بک کرانا، انویٹیشن دینا، کوئی بہت زیادہ بڑی مقدار میں کھانا بنانا یہ لازم نہیں ہوتا، تھوڑا سا کھانا کھلا دیں، ولیمے کی نیت سے انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی۔